ہم تو صرف رسول اللہ ہیں. امام اعظم صرف رسول اللہ ہیں. یہ کس نے کہا؟ یہ رسول اللہ بھی رسول کے لیے ہے یہ امام اعظم. امام اعظم؟ ہاں. کیوں اعظم نہیں کہہ سکتے؟ کیا مطلب ہوتا ہے اعظم کا؟ اعظم کا معنی کیا ہوتا ہے آپ بتائیں. آپ مجھے بتاؤ. آپ کہہ رہے ہو نا کہ بھائی نہیں میں تو اعظم کہہ سکتے ہیں یا نہیں؟ اعظم کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے؟ اعظم نہیں کہہ سکتے. نہیں اعظم کے امام اعظم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ امام اعظم کا مطلب آپ وہی تو میں کہہ رہا ہوں. امام تو چلو مان لو، امام تو امام بخاری بھی ہیں. اعظم سے اعتراض ہے نا آپ کو؟ اعظم سے امام اعظم امام سے اعتراض ہے یا اعظم سے اعتراض ہے؟ دونوں. امام اعظم ایک ساتھ. امام اعظم سے کیا مراد لیتے ہیں آپ بتائیں. آپ مجھے بتاؤ اعظم کا کیا معنی ہے؟ مجھے نہیں پتا. اعتراض جو ہے آپ کو کہ امام اعظم نہیں کہہ سکتے، تو وہی تو میں پوچھتا ہوں کیوں نہیں کہہ سکتے؟ بھائی جو اعتراض اٹھاتا ہے وہ جواب دیتا ہے، جو دعویٰ کرتا ہے مدعی کے ذمے ہوتا ہے دلیل دینا. جو دعویٰ کرتا ہے وہ دلیل دے. میں اگر چائے پی رہا ہوں، اگر آپ یہ کہو گے چائے پینا ناجائز ہے، تو دلیل آپ کے ذمے ہے، آپ دو گے دلیل کی کہاں لکھا ہے ناجائز ہے. ایسے ہی آپ امام اعظم یہ کہہ رہے ہو کہ نہیں کہہ سکتے، تو دلیل آپ کے ذمے ہے، آپ مدعی بن گئے. آپ دلیل دیجیے کہاں لکھا ہے. کیا مطلب ہے اس کا امام اعظم کا؟ تو وہ آپ مجھے بتاؤ. آپ نے جو ہے دعویٰ کیا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ نہیں کہہ سکتے، امام اعظم نہیں کہہ سکتے، تو آپ مجھے دلیل دو کیوں نہیں کہہ سکتے. کیا وجہ ہے؟ علت کیا ہے اس میں؟ اعظم کوئی 5 میں امام تھوڑی ہے. میں یہ پوچھ رہا ہوں امام اعظم کیوں نہیں کہہ سکتے، یہ پوچھ رہا ہوں میں. اور یہ کی دلیل کہاں ہے؟ کس نے لکھا ہے کہ امام اعظم امام ابو حنیفہ کو امام اعظم نہیں کہہ سکتے؟ یہ کس نے لکھا ہے؟ کسی ایک محدث مفسر مجتہدین متقدمین سے یا علماء میں سے کسی ایک کا مجھے پرانے میں سے دکھا دو، آج کے نہیں، جس نے یہ کہا ہو کہ امام اعظم ابو حنیفہ کو امام اعظم ابو حنیفہ نہیں کہہ سکتے. کیوں کہتے ہیں؟ میں یہ پوچھ رہا ہوں. آپ بتاؤ گے کہ کیوں نہیں کہہ سکتے، وہ تو پھر میں دلیل لوں گا کہ بتائیں پہلے تو. نہیں آپ بتاؤ گے پہلے. آپ نے یہ کہا کہ نہیں کہہ سکتے، تو کیوں نہیں کہہ سکتے؟ آپ بتائیں کہتے کیوں ہیں؟ مجھے نہیں پتا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو امام اعظم میں کہہ رہا ہوں، تو آپ نے کہہ رہا نہیں کہہ سکتے، تو مجھے بتاؤ گے بھی تو کیوں نہیں کہہ سکتے. کیوں کہتے ہیں یہ بتائیں آپ. ارے بھائی آپ مجھے بتاؤ نا کہ کیوں نہیں کہہ سکتے. آپ نے دعویٰ کیا ہے. میں تو کہتا چلا رہا ہوں بھائی. میرے تو اسلاف کہتے چلے آ رہے ہیں. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمہ اللہ نے بھی کہا ہے، اور دیگر لوگوں نے بھی کہا ہے. ملا علی قاری رحمہ اللہ کو آپ اٹھا لو، پرانے علماء میں سے بتا رہا ہوں میں آپ کو. آپ مجھے بتاؤ کہ آپ جو کہہ رہے ہو کہ نہیں کہہ سکتے، یہ کس نے کہا ہے کہ نہیں کہہ سکتے، اور کیوں نہیں کہہ سکتے یہ بھی بتاؤ آپ. امام اعظم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ مجھے بتاؤ نا. مجھے نہیں پتا ہے. تو پھر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے تو آپ نے اتنا بڑا دعویٰ کیوں کر دیا کہ نہیں کہہ سکتے؟ کیا مطلب ہوتا ہے؟ اب آپ یہ کہو کہ بھائی میں غلطی بتا کہ میں نے غلط دعویٰ کر دیا. دعویٰ کوئی غلط نہیں کرا میں نے. آپ پہلے مطلب بتایا. اگر دعویٰ آپ نے غلط نہیں کیا تو آپ پھر یہ جواب دو کہ کیوں نہیں کہہ سکتے، اور مطلب بھی آپ بتاؤ گے کہ اعظم کا کیا معنی لیتے ہو. جو اس کا مطلب تو ہی نہیں پتا ہے. ارے جب مطلب ہی نہیں پتا ہے تو آپ نے اتنا بڑا دعویٰ کیسے کر دیا کہ نہیں کہہ سکتے بھائی امام اعظم؟ کیا کر دیا ان کو؟ جی کیا کر دیا ایسا؟ آپ نے جو دعویٰ کیا امام اعظم ابو حنیفہ کے تعلق سے، آپ نے یہ کہا کہ ان کو امام اعظم نہیں کہہ سکتے. تو میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ کیوں نہیں کہہ سکتے. اعظم کا مطلب کیا لے رہے ہیں آپ کیا لے رہے ہو؟ ارے آپ بتائیں گے. آپ کہہ رہے ہیں امام اعظم، میں نہیں کہہ رہا ہوں امام اعظم. آپ اعتراض اٹھا رہے ہو نا کہ نہیں کہہ سکتے، تو دعویٰ پھر آپ کے ذمے ہے. قرآن حکیم کا یہ قاعدہ ہے کہ جو دعویٰ کرے وہ دلیل دے. قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین. تم فرماؤ لاؤ دلیل اگر اپنے دعوے میں سچے ہو. ہم رسول کے لیے کہہ رہے ہیں. تو کیا رسول اللہ ہیں ہمارے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو امام الانبیاء کہتا ہوں میں. الانبیاء جی وہ تو امام الانبیاء ہیں. آپ یہ بتاؤ کہ یہ جو اعتراض آپ نے اٹھایا ہے کہ کیوں نہیں کہہ سکتے. امام اعظم وہی تو میں کہہ رہا ہوں. جی کیوں نہیں کہہ سکتے وہ مجھے آپ بتائیں. شریعت سے کہاں پہ کون سی جگہ پہ یہ ٹکرا رہی ہے یہ بات جا کے؟ شریعت کی کون سی خلاف ورزی کر رہی ہے یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں کہ امام اعظم؟ کس چیز سے ٹکرا رہی ہے یہ بات جا کے آپ مجھے بتاؤ. ہماری اور آپ کی سوچ میں زمین آسمان کا انتر ہے بھائی. یہ تو سیدھا سا میں آپ نے ایک چیز مجھ سے یہ کہی. دیکھو اگر میں کسی چیز پہ اگر کوئی شخص شراب پیتا ہے، میں اس سے کہوں گا شراب مت پی بھائی، شراب حرام ہے. وہ جگہ کیوں حرام ہے کہاں لکھی ہے میں دلائل دے دوں گا. بھائی قرآن میں ہے، قرآن میں ہے شراب حرام ہے.
قرآن میں ہے قرآن میں؟ ہاں، کوئی جوا کھیلتا ہے، کوئی وہ جوا کھیلتا ہے، کوئی حرام کام کرتا ہے تو میں اسے دلائل دوں گا اگر میں اس پہ اعتراض اٹھاتا ہوں. ایسے ہی اگر آپ نے کسی چیز پہ اعتراض اٹھایا تو اس کی دلیل ذمے آپ کے ہے، آپ دو گے نا دلیل. شراب کے بارے میں کیا لکھا ہے قرآن میں؟ کہاں لکھا ہے رام میں؟ شراب کے بارے میں ہے لکھا ہوا نہیں ہے؟ کیا آیت ہے؟ وہی تو میں پوچھ رہا ہوں. شراب میں بتا دیتا ہوں آپ کو، آیت نکال کے بتا دیتا ہوں. شراب تو کئی بار 3 بار میں غالباً حرام کی ہوئی ہے. وہی تو بول رہا ہوں میں. ایک سیکنڈ. یہ ہے دیکھو، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قرآن حکیم میں سورہ نمبر 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 219 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یسألونک عن الخمر، ٹھیک ہے، والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، ٹھیک ہے. یعنی ترجمہ میں آپ کو، تم سے یہ پوچھتے ہیں نا، تم سے شراب اور جوئے کا حکم پوچھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو تم فرما دو. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے، ان دونوں میں بڑا گناہ ہے، ٹھیک ہے، اور لوگوں کے لیے کچھ دنیاوی نفع بھی، اور ان کا گناہ ان کے نفع سے بڑا ہے. یعنی جو بری چیزیں جو اس میں ہے وہ زیادہ ہے، وہ زیادہ ہے، اس لیے جو ہے یہ اس کو منع کر دیا گیا. منع کرا؟ حرام کہاں ہوگا؟ منع، ارے میرے بھائی، منع کرنا ہی حرام کی دلیل پکڑی جاتی ہے. کسی چیز کی ممانعت آ گئی وہ حرام میں ہی آئے گی. نہیں، اس میں سر اللہ یہ بھی کہہ رہا ہے نا، اللہ تعالیٰ کا کسی چیز کو منع کرنا حرام کی کیٹیگری میں آتا ہے، اور کسی کو جواز دے دینا، حکم دے دینا، وہ واجب کی کیٹیگری میں آتا ہے، وہ فرض و واجب کی کیٹیگری میں آتا ہے، اور منع حرام کی کیٹیگری میں آتا ہے. فرض کون کر رہا ہے اس میں؟ جو اللہ کا حکم ہے، جو احکام ہے. اب آپ ادھر بتاؤ، میں نے یہ دلیل دے دی آپ کو، اب آپ مجھے یہ بتاؤ کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو امام اعظم کیوں نہیں کہہ سکتے؟ نہیں، جیسے ہم نے وہ بات تو پوری ہوئی نہیں. کون سی؟ کہ اس میں کچھ اس میں فائدے بھی ہیں لیکن نقصان زیادہ ہے. نقصان زیادہ ہے. تو اب یہ بات سن کے تو کوئی بندہ پی بھی سکتا ہے، وہ کوئی دقت نہیں. چلو، فائدے بھی ہیں کچھ. اللہ تعالیٰ نے روکا ہے نا. اب دوسری اور یہ شراب کے لیے ہی نہیں، میں نے آپ کو ایک آیت میں نے آپ کو دے دی. جیسے سورہ معاہدہ میں ایک منٹ لوگ مطلب سورہ معاہدہ میں یہاں کیا کہہ رہا ہے اللہ اس میں، کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ صاف منع فرما رہا ہے. یہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 90 یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر المیسر. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ایمان والوں، شراب اور جوا اور بت اور پانسے ناپاک ہی ہیں، شیطانی کام، تو ان سے بچتے رہنا کہ تم فلاح پاؤ. اللہ تعالیٰ نے ان سے بچنے کا حکم یہاں پر دے دیا. ٹھیک، تو یہاں پر صاف ممانعتیں آپ کو نظر نہیں آ رہی ہیں اس میں کہ اللہ تعالیٰ اس میں ممانعت فرما رہا ہے. اور وہ آپ ادھر کدھر پہنچ گئے. مجھے آپ صرف یہ بتائیں کہ میں نے تو آپ کو دلیل دے دی، آپ مجھے یہ بتائیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ کو جو آپ نے یہ کہا تھا کہ بھائی امام اعظم نہیں کہہ سکتے، تو کیوں نہیں کہہ سکتے؟ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، چھوٹا سا سوال ہے میرا. اللہ تعالیٰ نے کہیں حکم دیا ہے کہ بھائی امام اعظم نہیں کہنا ہے، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں حکم دیا ہے کہ بھائی امام اعظم کسی کو نہیں کہہ سکتے آپ؟ یا صحابہ نے کہیں پہ کہا ہے کہ امام اعظم صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، انہیں کو کہا جا سکتا ہے اور کسی کو نہیں کہہ سکتے؟ کہیں پہ آپ کہیں تابعین سے کوئی قول دکھا دو، کسی عالم سے، کوئی پرانے علماء میں سے کسی کو دکھا دو کسی نے کہا ہو کہ امام اعظم نہیں کہہ سکتے. کچھ تو دکھاؤ مجھے. آپ کی بات میرے لیے حجت نہیں ہے. آپ کا کہہ دینا کہ آپ نے کسی چیز پہ یہ کہا کہ بھائی یہ نہیں کہہ سکتے، آپ کی بات میں کیوں مانوں؟ آپ کسی علماء کا قول پیش کر دو، کسی تابعین کا، کسی صحابی کا، یا حدیث یا کوئی قرآن کی آیت مجھے پیش کر دو تاکہ میرے دل کو قرار آئے. میں قرآن کی آیت پیش کر رہا ہوں، آپ جہاں پہ وہاں پہ آپ بات ہی نہیں کرنا چاہ رہے ہیں. قرآن کی آیت کہاں پر ہے کہ امام اعظم نہیں کہہ سکتے؟ کہیں کوئی آیت ہے بتاؤ. جب جہاں اللہ نے کہہ دیا کہ جو لوگ اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے تو وہ کون ہے؟ یہ شریعت کون سی شریعت کی خلاف ورزی کی ہے میں نے؟ یہ تو بتاؤ. امام اعظم کہہ کے میں نے شریعت کی کون سی خلاف ورزی کی ہے؟ یہاں پہ امام اعظم کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، یہاں پہ تو اللہ کے قانون جو ہیں، اس کے احکام جو ہیں، اللہ کے قوانین. اس جملے کو کہہ کے میں نے امام اعظم ابو حنیفہ اگر کہا ہے
تو میں نے کون سے جو خلاف ورزی شریعت کی کر دی ہے، کون سے قانون کو میں نے توڑ دیا ہے اللہ تعالیٰ کے، یہ بتائیے مجھے. یہاں پہ بات نہیں کر رہا ہوں میں، یہ امام اعظم کہنے کے لیے نہیں کر رہا ہوں. خود کہا ہے ابھی، آپ نے خود کہا ہے ابھی خطیب بھائی، آپ نے خود کہا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ نہیں کہہ سکتے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ جو ان کا نام ہے، ان کو امام اعظم نہیں کہہ سکتے. کس لیے کہتے ہیں مجھے آپ یہ بتائیے. میں وہی تو آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ جو یہ دعویٰ کر رہے ہو کہ نہیں کہہ سکتے، کیوں نہیں کہہ سکتے؟ مجھے آپ یہ بتائیے کس لیے کہتے ہیں. غلطی ہو گئی، کوئی بات نہیں، میں غلطی مانتا ہوں اپنی. آپ بتائیں مجھے کس لیے کہتے ہیں. بھائی اس لیے کہا جاتا ہے امام اعظم کہ اس دور کے جو ان کا جو دور گزرا ہے، ان کا جو المتوفا 150 ہجری اور 80 ہجری آپ کا سن پیدائش ہے. 80 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں اور 150 ہجری میں فوت ہوئے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ. تو اس دور کے جتنے بھی عالم تھے ان سارے علماء میں سب سے بڑے عالم آپ تھے، اسی لیے ان کو اس دور کا سب سے بڑا امام تسلیم کیا گیا. فقہ کے مسئلے میں، فقہی مسائل میں ان کو امام اعظم اسی لیے کہا گیا کہ بھئی یہ سب سے بڑے اس دور کے جو ہیں، اس دور کے. جیسے اعلیٰ حضرت کو جو کہا جاتا ہے اعلیٰ حضرت کو بھی اسی لیے اعلیٰ کہا تھا کہ اس دور کے جو عالم تھے ان میں سب سے بڑے جو عالم تھے وہ. ان کی بات مطلب اٹل ہو گئی، اس دور اٹل نہیں ہو گئی، علماء میں سب سے بڑا مرتبہ اس ٹائم کا جو ہے وہ ان کا ہے. اس لیے ان کو اعلیٰ حضرت کہ بھائی اعلیٰ حضرت، کچھ کہتے تھے بڑے حضرت، کوئی اعلیٰ حضرت، تو ایسے کر کے یہ لقب چلے. اگر آپ اعظم سے مراد یہ لے رہے ہو کہ اعظم کہنے چاہتے ہو تو فاروق اعظم بھی تو کہتے ہو آپ. اکبر کا معنی آپ جانتے ہو کیا ہے؟ اکبر سب سے بڑا. صدیق کا معنی سچا، صدیق اکبر آپ کہتے ہو، کیوں کہتے ہو بھائی؟ فاروق اعظم بھی کہا جاتا ہے. غنی کون ہے؟ اللہ ہے نا غنی، تو عثمان غنی کیوں کہتے ہو؟ اگر القاب پہ آپ جا کے اگر فتوے لگانا شروع کر دیں گے تو کوئی نہیں بچے گا، پھر کوئی نہیں بچے گا. نہیں، جو اللہ نے فتوے خود لگائے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے کہاں فتوے لگائے؟ بتائیے آپ مجھے کہاں پہ لگایا اللہ تعالیٰ نے کہ امام اعظم؟ اللہ تو اپنی جو صفتیں ہیں وہ قرآن میں دوسروں کے لیے بیان فرما دیتا ہے. اللہ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں رحیم و رحمان ہوں. پھر وہ ایک دوسری جگہ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرما دیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی رؤوف الرحیم ہے. الحمد للہ رب العالمین، یہ قرآن میں آیا نا، تمام تعریف اللہ ہی کے لیے جو رب ہے تمام عالموں کا، ٹھیک ہے، پورے عالمین کا جو رب ہے. اور رب کا اطلاق کس کی طرف ہوا ہے؟ اللہ کی طرف. کہ رب کون ہے؟ اللہ ہے نا، پورے عالمین کا جو ساری خوبیاں اسی کے لیے ہیں. ٹھیک ہے. دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، آیت نمبر ہے اس کا، آیت سورہ نمبر 12 ہے اور سورہ آیت نمبر 41 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں، ادھر رب کا اطلاق اپنی طرف دیا، رب ہے پورے عالم کا، ٹھیک ہے، رب العالمین، پورے عالم کا رب ہے، اسی کے لیے ساری تعریفیں. دوسری جگہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے سورہ نمبر 12 آیت نمبر 41، فَيَسْقَى رَبَّهُ خَمَرًا، کہ تو اپنے رب کو شراب پلائے گا. رب کو شراب پلائے؟ ہاں جی، آپ قرآن کھول لیں آپ. اب یہاں پر رب کا اطلاق وہ کس کے لیے ہوا ہے؟ اطلاق فَيَسْقَى رَبَّهُ خَمْرًا. کون سی آیت ہے؟ آیت سورہ نمبر 12 آیت نمبر 41. سورہ 12 آیت 41. ہاں، عزیز مصر کے لیے ہوا یہ اطلاق اس کا، جو یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بیان فرمائی تھی کہ بھئی اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تو اپنے جو رب کو جو ہے وہ شراب پلا گئی. عزیز مصر کے لیے اطلاق ہوا ہے رب کا. یہ تو اطلاق سے فتوے نہیں لگتے ہیں. ایسے ہی ایک جگہ رب یعنی صغیرہ قرآن میں آیا، یہ والدین کے لیے آیا، یہ تمہارے چھوٹے رب ہیں، رب یعنی صغیرہ. 12 کی کون سی تھی؟ 41 آیت نمبر 41 41. آپ یہ آیت نکال لو اور باقی حسیب بھائی کل دن میں بات کرتے ہیں، سحری کا ٹائم ہو چکا ہے. میں آپ سے جو پوچھ رہا تھا میں وہ نہیں بتایا آپ نے. کون سی؟ جو اللہ معاہدہ میں جو اللہ سب کے لیے فتوی دے رہا ہے کہ جو اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے خلاف، مطلب اس سے فیصلے نہیں کرتے ہیں جو
हाँ तो वो कौन नहीं कर रहा है? शरीयत उतारी हुई शरीयत के खिलाफ पहले आप दावा पेश करो, फिर मैं दलील दे दूंगा आपको। आप दावा पेश करो। क्या मतलब? इस चीज से इनकार किसको है? अल्लाह ताला की उतारी हुई शरीयत के खिलाफ कौन जा रहा है? जो जा रहा है उस पर जो हुक्म लगेंगे वो लगेंगे। और जो आप कोई मुझे दावा तो पेश करो कि भाई फला आलिम जो है वो, या इमाम आजम अबू हनीफा जो है रब के उतारे हुए फैसले के खिलाफ जो है चले गए हैं इस मसले। नहीं समझे नहीं आप बात को। जैसे जो पीछे गुजर गए, मैंने वही तो कहा था, जो पीछे गुजर गए उनका हमसे कोई ताल्लुक नहीं, उनका सवाल हमसे नहीं होगा। लेकिन हमने 2023 और 2024 देख रखी है, तो इसका सवाल हमसे होगा। ये सवाल नहीं होगा आपसे कि भाई ये जो हदीस जो आप मान रहे हो, ये हदीसें जो आप तक पहुंची हैं, ये हदीसें सहाबा ने तो आपको बताई नहीं थी, ना ताबईन ने बताई थी, ये एक आलिम ने बताई। और आलिम ने, वही तो पूछ रहा हूं, सवाल किस चीज का होगा? आलिम की कहने पे आपने एक आलिम के कहने पे ये मान लिया कि भाई ये हदीस सही है, ये हदीस ज़ईफ है। अच्छा एक बात ये बताओ आप मुझे कि अगर किसी बंदे के ताल्लुक से मैं आपसे ये कहूँ कि भाई ये फला बंदा बहुत सच्चा है, मान लोगे आप? नहीं, उसमें देखा जाएगा ना, पूछता है उसमें जांच करी जाएगी। आप मान लोगे? ऐसा अंधी पैर भी तो नहीं कर सकते ना। इसमें हदीस के मामले में यही होता है कि इमाम बुखारी ने अगर कह दिया कि ये बंदा सच्चा है, ये सिका रावी है, तो उसको मान लिया। हालांकि ये तो इज्तिहाद ने तो उन चीजों पे मेहनत करी है इतनी। मेरे भाई मेहनत की है, लेकिन वो नसे कतई तो नहीं बन गई। कोई कुरान की आयत नाज़िल हो गई थी कि ये बंदा जो है ये सच्चा है? नहीं। फिर एक अपने इज्तिहाद से इमाम बुखारी ने भाई उनको लगा कि ये बंदा सच्चा है, उन्होंने कह दिया ये बंदा सच्चा है। आप उससे बंदे से मिले हो। दुनिया का सबसे मुश्किल इज्तिहाद है ये कि एक बंदे के बारे में बात नहीं फैसला करना कि ये सच्चा है या झूठा है। ये तो इमाम बुखारी ने तहकीक अपनी करी थी, उन्हें लगा कि सच्चा है तो उन्होंने लिख दिया कि सच्चा है। आपकी कोई तहकीक नहीं थी, और इमाम बुखारी के कहने पे अंधे बन के आपने मान लिया कि हाँ भाई ये रावी जो है इसको सही फरमा रहा है तो सही होगा। मतलब यहाँ पे हदीस का जो मामला है ये अंधे बन के ही चल रहा है पूरा अस्मा और रिजाल का। बाकी इंशाल्लाह सहरी का वक्त हो गया है, मैं उठ रहा हूँ, कोई काम है, थोड़ा सामान वगैरह ला के देना है, कल बात करते हैं इंशाल्लाह। ठीक है? जरूर ठीक।